ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ ہم ریاست مخالف لوگ ہیں, ہم ریاست کے آئین اور قانون پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, یا ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس طریقے کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ہم اس چیز کو واضح کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے بارہا آتے ہیں کہ ہم اس ملک کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں, تبھی ہم اس ریاست سے انصاف مانگ رہے ہیں, تبھی ہم اس ملک کے عدلیہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کریں. یہ خود ایک سب سے بڑی ثبوت ہے, سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جو اگر ریاست کو وہ نہیں مانتے تو وہ ریاست سے انصاف کی متوقع بھی نہیں کرتے. ہم جب بارہا ریاست کے پاس آتے ہیں, ہم اسلام آباد میں خود آتے ہیں, اس گرمی میں, اس دھوپ میں, جس طریقے سے یہاں پہ لوگ 2 منٹ بھی اس جو گرمی کی شدت میں نہیں بیٹھ سکتے باہر اپنے گھروں سے, بغیر اے سی کے بیٹھ نہیں سکتے, یا آج 24 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ماضی میں جب 2023 میں آئے تھے تو اس سردی میں کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا, لیکن اس سردی میں ہم جو ہے 1 مہینے سے زائد عرصہ گزارا. ہم 2014 میں ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا کوئٹہ سے کراچی, کراچی سے اسلام آباد تک, جو کہ 100 دنوں سے زائد عرصے, 3 مہینے سے زائد عرصے کے وقت دوران ہم پیدل مارچ کر کے ہم اسلام آباد آ گئے تھے. تو یہ ہماری پیسفل ریزسٹنس ہے, جو پیسفل ہماری جدوجہد ہے, ہماری پیسفل احتجاج ہے, یہ ہماری پیسفل ہونے کی خود ایک بہت بڑی ثبوت ہے. اور ہم اس ریاست سے ہی مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. یہ مائیں, یہ بہنیں, بیٹیاں بلوچستان سے یہاں کچھ امیدیں لے کر آئی ہیں, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنیں. بلوچستان میں اتنا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جب آپ لوگ واپس گئے تھے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا, تو آپ الیکشن کانٹیسٹ کیوں نہیں کرتے, ایک پارلیمنٹیرین کیوں بن جاتا ہے کہ آواز میں پھر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, میں یہی سمجھتی ہوں کہ آج میں کسی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں, اس وجہ سے کم از کم میں اوپن ہوں, میں ووکل ہوں, میں بات کر سکتی ہوں, میں اپنے موقف کو رکھ سکتی ہوں. ہمارے سامنے تو ایسے ہم نے پارلیمنٹیرینز کو, حکومتی نمائندوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خود آ کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ لوگ جو حکومت کے لوگ نہیں ہیں, کم از کم آپ لوگ کھل کر ان پالیسیز کو تنقید کر سکتے ہیں, آپ لوگ ریاستی ان پالیسیز کو تنقید کر سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ اقتدار میں رہتے ہوئے ہم یہ چیز بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آج میں اتنا با اختیار ہوں کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن, بحیثیت ہیومن رائٹ ورکر, میں اگر اپنی بات ڈائریکٹ اسٹیٹ سے کر سکتی ہوں, اگر میں کسی طریقے سے باؤنڈ نہیں ہوں, تو مجھے نہیں لگتا جس دن پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو وہ تمام اس کی جو ہے اختیارات حاصل ہوں گے, جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, جو پارلیمنٹ کی اصل ڈیفینیشن ہے وہ اگر اس کے اوپر فٹ ہوگی, اس دن ہم ضرور پارلیمنٹ میں جائیں گے, ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے. لیکن ابھی تک ہم ان پارلیمنٹیرینز کو دیکھتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے رو لیں جس طریقے سے وہ اپنی بے اختیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بے اختیار ہیں, لیکن ہم سے زیادہ جس بے اختیاری کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم سے بڑی جو تکلیف میں وہ لوگ ہیں جو اپنی بات تک نہیں کر سکتے. ہم لوگ کم از کم کھل کے اپنی بات تو کر سکتے ہیں. جی میم. اچھا میم, سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ ایک تو بی وائی سی کی لیڈرشپ کی گرفتاری کے خلاف ہے, تو ابھی تک آپ کے ساتھ حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے یا نہیں؟ جی نہیں, دیکھیں حکومت نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. البتہ حکومت کو اس احتجاج سے مسئلہ تھا شروع دن سے. پہلے یہ احتجاج پریس کلب کے سامنے تھا, جہاں 3 دن کے لیے وہاں پہ نہ لوائقین کو ٹینٹ لگانے کی اجازت دی گئی, نہ وہاں پہ ان کو بیٹھنے دیا گیا. پھر پریس کلب کے چاروں اطراف راستے سیل کر دیے گئے, جس کی وجہ سے اب یہ پریس کلب کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہیں. اور آج اس احتجاج کو 24 دن ہو رہے ہیں, اور 24 دن مکمل ہوئے ہیں, جس میں ہم لوگ متواتر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور 2 بنیادی اور جائز مطالبات کے ساتھ کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو اسیر گرفتار رہنما ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور جو بلوچستان میں ایک ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ایک شدت کے ساتھ اضافہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے حکومت یقین دہانی کرے. لیکن 24 دن گزر چکے ہیں, اس دوران ان لوائقین کو, ان مظاہرین کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا گیا, دمکایا گیا, ان کو ڈرایا گیا, اور ان کو جو ہے احتجاج کرنے کے لیے نہیں روکا گیا. لیکن حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا ابھی تک کہ آپ 24 دنوں میں یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے راستے کو روکے گیا ہے, آپ کیوں آئے ہیں, آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. اچھا میم, 24 دن آپ کو یہاں پہ ہو گئے ہیں, بلوچستان کی حکومت نے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو یا وہاں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہو, کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے اسلام آباد تک آ گئی ہیں, تو وہاں پہ پیچھے آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑی اور کہاں کہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی؟
جی دیکھیے، بلوچستان حکومت کے بس میں ہوتا تو ہم بلوچستان میں بھی وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا، اور انہی مطالبات کے ساتھ ہم نے وہاں پہ بھی احتجاج کیا، اور ہم وہاں پہ ہائی کورٹ بلوچستان میں تقریباً 4 ماہ سے ڈاکٹر ماہرنگ سمیت دیگر جو گرفتار ساتھی ہیں ان کی کیسز چل رہے ہیں، لیکن کبھی ان کے کیس کو 3 MPO کے تحت روکا جاتا ہے، کبھی ان کو ایک دیگر جوڈیشل ریمانڈ کے تحت ان کو گرفتار کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت بلوچستان خود اس چیز میں ملوث ہے، اس جو ہے ناجائز جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں اس میں خود ملوث ہے، تو وہ کس طریقے سے ہمیں ان کی رہائی کے لیے یقین دہانی کرے گی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے عدلیہ کو اپروچ کیا، ہم عدلیہ کے پاس گئے، ہم جو ہے مختلف ہم جو سماعتیں ہوئی ہیں ان کے لیے ویٹ کیا، مختلف طریقوں سے ہم نے حکومتی لوگوں کے ساتھ بھی رجوع کیا، لیکن وہاں پہ ایک پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا کہ یہ شہر اقتدار ہے، شاید یہاں سے وہ آوازیں جو بلوچستان سے یہاں تک نہیں پہنچ پائی، یہاں پہ وفاقی حکومت ہے اور وفاقی دارالحکومت میں یہاں پہ شاید ہماری آواز ان ایوانوں تک، ان اقتدار کے مقتدر لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو رویہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، یہی رویہ یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری باتیں سنی جائیں، ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو بلوچستان میں ہے۔ اچھا میم، آپ پہلے بھی یہاں پہ 2023 کے اندر آئی ہیں اور ایک طویل یہاں پہ دھرنا دیا گیا ہے، اس وقت بھی سنوائی نہیں ہوئی، ابھی آپ یہاں کب تک بیٹھیں گی اور کس امید کے سارے اب یہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک واحد چیز امید ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج تک کس سے امید ہے؟ مزاحمت کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس ریاست سے ہے کہ اس سسٹم میں چینج آئے گی، ریاست ہماری بات سنے گی، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یا جس طریقے سے سیاسی آوازوں پر قدغن لگایا جا رہا ہے، ان کو آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اس طریقے سے کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور ہم جب بارہا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، بارہا جب ہمیں یہاں سے مایوس کر کے واپس بھیجا جاتا ہے، ہم دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو یہ ہماری پیسفل اسٹرگل کی اور ہماری یہ جو امیدیں ریاست سے ہیں، جس میں ہمیں یقین ہے کہ اس کی جوڈیشری سے، اس کی ہمیں آئین اور قانون سے وہ توقعات ہیں کہ ہمیں شاید یہاں سے جسٹس، ہمیں انصاف مل جائے گی، تو یہی ان امیدوں کی وجہ سے ہم بارہا اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ بارہا ہمیں خالی ہاتھ یہاں سے واپس بھیجا اچھا جاتا میم، ہے۔ اس وقت جو حکومت میں ہے نون لیگ، جس وقت وہ اپوزیشن میں تھی، مریم نواز بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھی ہے، ان کی جانب سے بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی، ابھی اپوزیشن کی جانب سے بھی یہاں پہ یقین دہانی کروائی گئی ہیں، عمران خان کی بہنیں آئی ہیں، عمران خان کی پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آئے ہیں، باقی دیگر جو پارٹیاں ہیں اپوزیشن کے اندر وہ لوگ آئے ہیں، تو آپ ان کے رویوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ان سے کوئی توقعات ہیں آپ کو؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو کوئی اپوزیشن میں آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ یقین دہانی کرتا ہے، اور وہ جو ہے مگرمچھ کے آنسو دکھاتا ہے کہ ہمیں آپ کی دکھ اور جو ہے درد میں ہم اس کو احساس کر پا رہے ہیں، ہم آپ کی دکھ اور تکلیف کو سمجھ پا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہے ہمیں، اور باقاعدہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت کو شرمسار کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے 2021 میں مریم نواز آئی ہمارے احتجاج میں اور انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، حکومت کو شرمسار کیا کہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حکومت ان کو سن نہیں رہی ہے۔ جو ہے 10 دنوں کے دوران ہم 10 دن کے اندر وہاں پہ بیٹھے رہے، لیکن پھر ہمارے جو وہاں پہ جو اس وقت کے دور حکومت کے پرائم منسٹر تھے عمران خان، ان سے ہماری ملاقات کروائی گئی، انہوں نے ہمیں چند جھوٹے تسلی صحیح، لیکن انہوں نے ہمیں جھوٹے وعدے تو ہم سے کیے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے گا، لیکن مریم نواز کی حکومت میں وہ جو ان کو درد اور تکلیف ہو رہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھی، جب وہ ہماری دکھ اور تکلیف کو سمجھ پا رہے تھے، اور وہ ان کو احساس تھا کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہماری دکھ اور تکلیف ان کو اپنی حکومت کے دور میں یاد نہیں آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی مایوس کن چیزیں نہیں ہیں، ہم بارہا ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور ہم نے بارہا دیکھا ہے یہ چیزیں بارہا ہمارے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں ہمارے اچھا، لیے۔ آخر میں بتا دیں میم، جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہتی ہے 26ویں ترامیم کے بعد کہ عدلیہ مکمل طور پہ مفلوج ہو گئی ہے، جو اس وقت حکومت میں سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی بیوروکریسی سے گلے شکوے کرتے ہیں، تو آپ کو پھر کس سے توقع ہے؟ آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، 24 دن ابھی گزر گئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کافی ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کر کے گئی ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر آپ کس سے توقعات ہوتی ہے؟ کوئی مقاصد ہوتے ہیں جو آنے کے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم ہونے کے بعد جو آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد عدلیہ مفلوج ہو چکی ہے اور یہاں پہ پاور کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، لیکن
ہم تو بلوچستان میں 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں تو عدلیہ 70 سالوں سے مفلوج ہے، وہاں پہ حکومتی نمائندے کوئی نہیں ہیں، وہ بے اختیار لوگ ہیں. تو ہم تو اس چیز کو، یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. اور جس طریقے سے بلوچستان میں ایک جنگل کا قانون ہے، ہر ایک شخص کے پاس وہاں پہ اگر اس کا کوئی اثر و رسوخ ہے، اگر وہ ریاستی بندہ ہے تو اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ کسی بھی قسم کی اپنی بدمعاشی کر سکتا ہے، وہ کسی قسم کی دہشت گردی کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جس کی وجہ سے جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماورا عدالت قتل ہو رہی ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں جو دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں، پھر ان کی لاشیں ہمیں واپس ملتی ہیں. تو یہ طریقہ جو عدلیہ کا نظام ہے، جو جسٹس سسٹم ہے پاکستان میں، دیگر صوبوں کا تو میں نہیں کہہ سکتی، شاید وہاں کے لوگوں کو توقعات پہلے تھے کہ شاید جسٹس سسٹم بہتر ہے اور ایک لیگل پروسیس کے تحت ان کو انصاف مل سکتا ہے. لیکن ہم تو خود گواہ ہیں، 16 سالوں سے ہم اسی عدلیہ کے سامنے سے ہم جو ہے بڑے ہوئے ہیں، انہی عدالتوں میں جا کے ہم آج اس جو ہے 16 سال ہو چکے ہیں کہ آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. عدلیہ یا پھر جو جسٹس سسٹم ہے یہاں کا، وہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی جو ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ ہم ریاست مخالف لوگ ہیں، ہم ریاست کے آئین اور قانون پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یا ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طریقے کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہم اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے بارہا آتے ہیں کہ ہم اس ملک کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، تبھی ہم اس ریاست سے انصاف مانگ رہے ہیں، تبھی ہم اس ملک کے عدلیہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کریں. یہ خود ایک سب سے بڑی ثبوت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جو اگر ریاست کو وہ نہیں مانتے تو وہ ریاست سے انصاف کی متوقع بھی نہیں کرتے. ہم جب بارہا ریاست کے پاس آتے ہیں، ہم اسلام آباد میں خود آتے ہیں، اس گرمی میں، اس دھوپ میں، جس طریقے سے یہاں پہ لوگ 2 منٹ بھی اس جو گرمی کی شدت میں نہیں بیٹھ سکتے، باہر اپنے گھروں سے بغیر اے سی کے بیٹھ نہیں سکتے، یا آج 24 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ماضی میں جب 2023 میں آئے تھے تو اس سردی میں کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اس سردی میں ہم جو ہے 1 مہینے سے زائد عرصہ گزارا. ہم 2014 میں ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد تک، جو کہ 100 دنوں سے زائد عرصے، 3 مہینے سے زائد عرصے کے وقت دوران ہم پیدل مارچ کر کے ہم اسلام آباد آ گئے تھے. تو یہ ہماری پیسفل ریزسٹنس ہے، جو پیسفل ہماری جدوجہد ہے، ہماری پیسفل احتجاج ہے، یہ ہماری پیسفل ہونے کی خود ایک بہت بڑی ثبوت ہے. اور ہم اس ریاست سے ہی مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. یہ مائیں، یہ بہنیں، بیٹیاں بلوچستان سے یہاں کچھ امیدیں لے کر آئی ہیں، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنیں. بلوچستان میں اتنا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جب آپ لوگ واپس گئے تھے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، تو آپ الیکشن کانٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک پارلیمنٹیرین کیوں بن جاتا ہے کہ آواز میں پھر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، میں یہی سمجھتی ہوں کہ آج میں کسی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، اس وجہ سے کم از کم میں اوپن ہوں، میں ووکل ہوں، میں بات کر سکتی ہوں، میں اپنے موقف کو رکھ سکتی ہوں. ہمارے سامنے تو ایسے ہم نے پارلیمنٹیرینز کو، حکومتی نمائندوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خود آ کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ لوگ جو حکومت کے لوگ نہیں ہیں، کم از کم آپ لوگ کھل کر ان پالیسیز کو تنقید کر سکتے ہیں، آپ لوگ ریاستی پالیسیز کو تنقید کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ اقتدار میں رہتے ہوئے ہم یہ چیز بھی نہیں کر سکتے. اگر آج میں اتنا با اختیار ہوں کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن، بحیثیت ہیومن رائٹ ورکر، میں اگر اپنی بات ڈائریکٹ اسٹیٹ سے کر سکتی ہوں، اگر میں کسی طریقے سے باؤنڈ نہیں ہوں، تو مجھے نہیں لگتا جس دن پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو وہ تمام اس کی جو ہے اختیارات حاصل ہوں گے، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پارلیمنٹ کی اصل ڈیفینیشن ہے وہ اگر اس کے اوپر فٹ ہوگی، اس دن ہم ضرور پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے. لیکن ابھی تک ہم ان پارلیمنٹیرینز کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے رو لیں جس طریقے سے وہ اپنی بے اختیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، لیکن ہم سے زیادہ جس بے اختیاری کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم سے بڑی جو تکلیف میں وہ لوگ ہیں جو اپنی بات تک نہیں کر سکتے. ہم لوگ کم از کم کھل کے اپنی بات تو کر سکتے ہیں.